السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. بابا سے بلند محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وصحاب الفخام وابنہ الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم. ایک بار اور ذرا درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله. پیر و مرشد سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں مجھے یہ عنوان حضور مفتی اعظم ہند شبیہ غوث اعظم کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر اس پہ سنے. فرماتے ہیں جی یہ نوری چہرہ، یہ نوری چہرہ، یہ نوری ادائیں، سب یہ کہتے ہیں شبیہ غوث ہو، نوری میاں ہو اور رضا تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد حضرت. کسی ایک دیکھنے والے نے حضور مفتی اعظم ہند کی شکل پاک کو دیکھا اور دیکھ کے وہ کہہ اٹھا، دیکھ کر شکل مفتی اعظم، جی دیکھ کر شکل مفتی اعظم غوث اعظم کی یاد آئی ہے. سبحان اللہ سبحان. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شبیہ غوث اعظم تھے وہ. بے شک حق. سبحان اللہ. علماء عوام حضور مفتی اعظم ہند کو شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں. ہم نے بھی لوگوں کو یہ کہتے سنا، بلکہ شجر شریف میں ایک مصرع بھی یہی ہے، شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند کے لیے. مگر کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوئی. جی کیا بات. اور وہ ایسی مروڑ ہوئی کہ بے شمار چورن کھا کے بھی ان کی وہ مروڑ دور نہ ہو سکی. کیا بات حضرت، زندہ باد. ایک جگہ وہ خباثت دل کی زبان سے نکل بھی پڑی جی 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 حضرت. اور اس نے ایسے ناہنجار کلمات حضور مفتی اعظم ہند کے لیے کہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کے اوپر کوڑے مارے جاتے. علماء کو معلوم ہے، علماء کے سامنے ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور پوچھوں کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرے اور گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے آپ اس کو بڑے القاب کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں تو جب تک اپنے دانستہ گناہ کی توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ لائق تعظیم نہیں ہو سکتا. حضور مفتی اعظم ہند کے لیے ایک دل کے کالے اور چہرے کے بے رونقے نے، آپ چہرہ دیکھیں تو چہرہ عجیب ہی ہے. یعنی چہرہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس کے چہرے سے ظاہر ہے کہ اس کا چہرہ دل کیسا ہے.
اس بے رونقے نے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کے جس کو نہ میری زبان اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کہہ سکتی. باپو آپ کے بھی وہی مرشد ہیں, الحمدللہ میرے بھی وہی مرشد ہیں. جی بے شک. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اب بہت کم رہ گئے جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے. مگر میں ان تمام سامعین سے اتنی بات ضرور کہہ دوں گا کہ اگر مفتی اعظم کو نہ دیکھا تو ان کے شبیہ, ان کے جانشین تاج الشریعہ کو تو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ کے شب و روز آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے حضرت مولانا بلال صاحب سے حضور تاج الشریعہ کی انگلیوں کے بارے میں سنا ہے. ارے یہ تو بہت دور کی چیزیں ہیں. حضور تاج الشریعہ کی شخصیت تو عظیم شخصیت تھی. حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ کے شب و روز حاضر باش تھے, آ جاتے چہرے پہ نظر پڑتی, ہٹنے کا نام نہیں لیتی. مجلس میں بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھ گئے. کیسے کیسے عشاق اس عظیم ہستی کے بارے میں میں کیا عرض کروں. وہ زبان مفتی اعظم کی بارگاہ میں غلط الفاظ کہنے سے پہلے گونگی کیوں نہ ہو گئی تھی؟ اس زبان کو گونگا ہو جانا چاہیے تھا کہ جس نے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ کہے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ مفتی اعظم ہی کے کہنے والے, مفتی اعظم کے بننے والے, مفتی اعظم کے اپنے گھر والے پھر اسی بے رونقے کو اپنے آپ بلائے. نام لیتے ہیں مفتی اعظم کا, ٹکڑے کھاتے ہیں مفتی اعظم کے, نام لیتے ہیں تاج الشریعہ کا, اور بلاتے ہیں مفتی اعظم اور اعلی حضرت اور مفسر اعظم کے گستاخوں کو. سنیوں, جب تک توبہ نہیں ہوتی انسان لائق تعظیم ہوتا ہی نہیں ہے. مفسر اعظم کو اسی انسان نے کافر لکھا ہے. مجھے بتاؤ کہیں مفتی اعظم کے کفر کی دلیل دی ہو؟ وہ مفسر اعظم کو کافر لکھا, کیا کہیں مفسر اعظم کے اس کفر کی توبہ کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو کفر خود بخود پلٹ گئے, اور جب پلٹ گیا ہے تو ایسا انسان لائق تعظیم نہیں ہوتا ہے. حضور مفتی اعظم کے لیے کہا کہ وہ کیسے ہو گئے غوث اعظم کے شبیہ. غوث اعظم کے شبیہ ہونے کے لیے تو ان کی اولاد ہونا چاہیے جو غوث اعظم کے نسب سے ہو. آگے کے جملے میں نہ کہوں اور آپ سمجھ لیں, مگر آؤ میں بتاؤں آپ کو مفتی اعظم کیسے تھے غوث اعظم کے شبیہ. شبیہ ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ صورت کا یکساں ہونا ضروری نہیں. یہ علماء پڑھاتے ہیں فصاحت و بلاغت, زید کل اسد ایک مشہور جملہ ہوتا ہے. زید شیر کی طرح ہے, زید شیر کی طرح ہے کہا جاتا ہے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا زید شیر کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے شیر کے اندر شجاعت و بہادری ہوتی ہے زید کے اندر بھی ہے. یعنی وہاں وجہ شجاعت ہے. حضور مفتی اعظم ہند کو چھوٹے چھوٹوں نے نہیں بڑے بڑوں نے شبیہ غوث اعظم کہا ہے. کیا بات, بے شک. حضرت مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد کانپور سے سوانح مفتی اعظم نمبر چھپا تھا, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. کہو تو وہ میں آپ کو سناؤں, ذرا سنو کیسے ہیں شبیہ مفتی اعظم, شبیہ غوث اعظم. حضور مفتی اعظم حیات میں ہیں. ان کا ایک مرید ہمارا پیر بھائی الہ آباد کا نام ہے اس کا حاجی تقی. گئے ہیں حج کرنے, قسمت کا ستارہ بلند ہوا, پہنچ گئے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حضور مفتی اعظم ہند اس سال حج کو تشریف نہیں لے گئے تھے. حضور مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں تھے. حاجی تقی مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دینے کے لیے جیسے ہی مسجد نبوی شریف میں آگے بڑھے, دل سے ایک آواز نکلی, زبان سے لب واہ ہوئے, زبان سے جملہ نکلا, اے کاش آج میرے پیر یہاں آئے ہوتے تو سرکار کا جلوہ دکھا دیتے. کیا آج میرے پیر اگر یہاں آئے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھاتے. یہ سوچ کر وہ مسجد سے تھوڑا باہر جا رہے تھے, سامنے دیکھا
حضور مفتی اعظم ہند ڈنڈا ٹیکتے ہوئے دروازے پہ تشریف لے گئے اور حاجی تقی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تقی کہاں جا رہے ہو؟ دیکھا حضور آپ یہاں تشریف لائے ہیں، حضور آپ یہاں، کہا کچھ نہ کہو اندر چلو۔ اندر لے کر آئے، مسجد نبوی شریف میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا تقی جیسے میں کہوں ویسے کرنا۔ کہا جی حضور۔ دو زانو بیٹھ گئے، فرمایا تقی آنکھیں بند کرو۔ حاجی تقی نے آنکھیں بند کی۔ حاجی تقی کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی سرزمین ہے، غوث اعظم کا گنبد سامنے ہے، روضہ غوث اعظم سامنے ہے، حضرت مفتی اعظم وہیں کھڑے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ قبر شق ہوئی، پیرانہ پیر کا جلوہ باہر ہے، ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا ابن احمد رضا۔ آپ نے مفتی اعظم کو جواب دیا۔ حاجی تقی کہتے ہیں میں کبھی مفتی اعظم کا چہرہ دیکھتا ہوں، کبھی غوث اعظم کا چہرہ دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں۔ اتنے میں غوث اعظم نے فرمایا مصطفیٰ رضا تم بھی آنکھیں بند کرو۔ میں نے حضور مفتی اعظم نے بھی آنکھیں بند کی۔ حاجی تقی آگے بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ اب میں بغداد میں نہیں ہوں، ایک محفل ہے، ایک ممبر سجا ہے اور ممبر پہ میرے مصطفیٰ جلوہ فرما ہے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھل میں نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا، میری زبان سے نکلا یا رسول اللہ۔ میری زبان سے جملہ جب نکلا برابر میں جو لوگ بیٹھے تھے میرے بازو پکڑ کے کہنے لگے حاجی ہوش کر، دیکھتا نہیں کہاں ہے؟ آنکھ کھلی دیکھا نہ غوث اعظم ہے نہ مفتی اعظم ہے۔ اس حاجی تقی کا بیان ہے کہ میں نے مفتی اعظم کے چہرے میں غوث اعظم کی شباہت کو دیکھا ہے۔ اور جب شباہت ہے تو شبیہ مفتی، شبیہ غوث کہتے کس کو ہے؟ کیا بات ہے، کیا نام ہے شبیہ غوث کا؟ مطلب کیا ہے شبیہ غوث کا؟ مگر دوستو جس کی آنکھوں میں محبت کا سرما لگا ہوتا ہے یہ وہ دیکھا کرتا ہے، اور بریلی کا سرما ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ بریلی کا سرما اس کی قسمت میں ہے جس کے دل میں مفتی اعظم کی اور اعلیٰ حضرت کی محبت ہے۔ زبان سے کوئی کچھ کہتا ہو مگر بڑے بڑے بازی گھر پڑے ہوئے ہیں، بازی گھر، ایسے ایسے بازی گھر۔ کہا تھا کلکتہ میں جب چپلیں چلی تھیں، چپلیں چلی تھیں، اسٹیج پر ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اگر سرکار کلاں مفتی اعظم کا جنازہ نہ پڑھائے ہوتے تو رضوی اپنے کاندھوں پہ ڈھوتے پھرتے۔ معاذ اللہ معاذ۔ جیسے یہ جملہ کہا مجمع سے چپلیں ماری گئی تھی، وہی چپلیں خوردہ آج بریلی میں آیا ہوا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا تھا اور اللہ سلامت رکھے حضور محدث کبیر کو، سبحان اللہ، اللہ ان کا جلوہ سلامت رکھے، آمین۔ اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ سنیوں تمہارے ہمارے سروں کے اوپر تادیر سلامت رکھے۔ آج وہ اعلیٰ حضرت کی بھی نشانی ہے، صدر الشریعہ کی بھی نشانی ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی فیض ہے، مفتی اعظم کا بھی فیض ہے، اللہ سلامت رکھے۔ حضور کو بلایا گیا تھا کلکتہ، اور کلکتہ جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھا جنازہ اور مصلی۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر جنازے والا گناہگار ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والے اگر ان میں کوئی نیک ہوتا ہے اس کی نماز کے صدقے جنازے صاحب جنازے والے مردے کو بخش دیا جاتا ہے۔ مردہ گناہگار ہے لیکن مصلیان نماز جنازہ پڑھنے والے بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، دیندار ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہاتھ باندھا اور نماز جنازہ شروع کی، ان کے پڑھنے سے مردے کی بخشش ہو گئی۔ اور ایک یہ بھی ہے حدیث شریف میں ہے کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے والا تو بخشا ہوا پہلے سے ہی ہے، اس کی بخشش تو پہلے ہی ہے، اس کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس جنازے والے کی برکت سے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ مفتی اعظم کا جنازہ ایسا نہیں تھا کہ دوسروں کے پڑھنے سے بخشا جائے، مفتی اعظم کا جنازہ تو ایسا تھا کہ پڑھنے والوں کی خود بخشش مفتی اعظم کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہنے سے ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، بستی بستی قریہ قریہ، واہ واہ واہ۔ یہ بازیگر، یہ ڈھبلی بجانے والے
جیسے تم سامنے والے کو دیکھتے ہیں ویسا بول دیا کرتے ہیں، لیکن جب اپنوں کی محفل میں ہوتے ہیں جانتے ہو. سنو، حضور مفتی اعظم ہند کے ایک مرید تھے راجکوٹ میں، حضرت باپو کے بہت قریبی ہیں. ان کے شہزادے نے مجھے خود بتایا کہ میرے ہاں ایک صاحب آئے، ان کے بڑے والے آئے، اور آنے کے بعد میرے والد سے بولے باپو سید ہو کے پٹھان کے مرید، باپو سید ہو کے پٹھان کے مرید. تو ان باپو نے کہا تھا آپ کوئی مفتی اعظم کی طرح پیر مجھے لا کے دکھاؤ، میں اس کا مرید ہو جاؤں. اور ان کا جملہ صرف یہ عام نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ مجھے آج کے دور میں کوئی سید پیر لا کے دکھا دو، میں اس کا مرید ہو جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ہم شبیہ غوث اعظم. بولیے مفتی اعظم، مفتی اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم. سبحان اللہ. انہوں نے کہا میں مرید ہو جاؤں گا، کوئی سیدوں میں مفتی اعظم جیسا آج کے دور میں مجھے پیر لا کے دکھا دو، میں ان کا مرید ہو جاؤں. آخری بات میں آپ سے کہہ کے حضرت باپو خصوصی توجہ، آج ایک جملہ بہت زوروں پہ چلتا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک سنیں. پیر تو سید ہی ہونا چاہیے، غیر سید نہیں. پیر سید ہو، غیر سید نہیں. سامنے والے نے پوچھا کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ بولے معلوم نہیں، اعلی حضرت نے سید کو پیر بنایا تھا. میں علماء کرام کی ذرا دعاؤں کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں. کیا تمہیں معلوم نہیں؟ اعلی حضرت جب پیر تلاش کرتے کرتے اعلی حضرت نے کتابیں لکھی تحقیق کے ساتھ، تو جب اعلی حضرت نے کتابیں تحقیق کے ساتھ لکھی ہیں تو کیا پیر تحقیق کے بغیر پتہ تلاش کر لیا؟ اعلی حضرت مرید ہوئے ہیں حضرت سیدنا علی رسول مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، تو مرید ہونا چاہیے سید سے. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اگر کوئی پیر ہمارے باپو کی طرح سادات میں ہو، جو جامع شرائط ہو اور مسلک اعلی حضرت کا علمبردار ہو، تو یقیناً ایسے پیروں سے مرید ہونا چاہیے. لیکن صرف اعلی حضرت کے مہریرہ شریف سے مرید ہونے کی جو دلیل بنائی، اور حضور مفتی اعظم نے، حضور مفتی اعظم سے حضور حسن العلماء نے اپنے بیٹوں کو مرید کرایا، یہ نہ دیکھا. مہریرہ مطہرہ کے حضور حسن العلماء نے اپنے بیٹوں کو، حضور رفیق ملت حضرت نجیب حیدر صاحب اور ان کے کئی بھائی حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک جملہ اور میں عرض کر دوں، سنیں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضور حسن العلماء نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا آج ہم تمہیں ایسے پیر سے مرید کرائیں گے جس کا جواب آج کے دور میں کہیں نہیں ہے. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند اس دن پہنچ گئے، بہترین دوشالہ کاندھے پہ پڑا تھا. آپ کی اہلیہ نے فرمایا ہم اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک سوراخ تھا، اس میں سے دیکھا، کڑاکے کی ٹھنڈ جنوری کی دیکھ رہی ہیں. ایک غریب آیا، جاڑے میں ٹھٹر رہا تھا. حضرت مفتی اعظم نے جب اس کو دیکھا قیمتی دوشالہ اتارا اور اس کو دے دیا. حضرت کی اہلیہ نے کہ دل مطمئن کہ جب ایسی سخاوت ہے تو واقعی. لیکن یہی ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ان سے کہنا جو کہتے ہیں کہ پیر ہونے کے لیے سید چاہیے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ پیروں کا پیر کون ہے؟ زور سے بولیے، کون ہے؟ غوث اعظم. پیران پیر کون ہے؟ غوث اعظم. ان سے بڑا کوئی پیر ہے؟ تبع تابعین سے اعلی، کچھ تابعین کو چھوڑ کے ان سے اعلی. اعلی حضرت کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضو، ہاں وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے. کیا بات ہے. سبحان پیران پیر، روشن ضمیر غوث اعظم، جن کے بارے میں اعلی حضرت نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا.
اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. زور سے بولو, آنکھیں ملتے ہیں وہ تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں ان سے بڑا کوئی پیر ہے؟ زور سے بولو. پیرانے پیر ہیں. پیرانے پیر. ماشاء اللہ. اور ان کے دور میں کیا پیروں کی کمی تھی؟ نہیں. غوث اعظم کے دور میں. لیکن میرا غوث جب مرید ہونے کے لیے چلا تو کسی سید پیر کے پاس نہ پہنچا, بلکہ حضرت ابو سعید مخزومی کے پاس گیا. واہ 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 سبحان. اور حضرت ابو سعید مخزومی سید نہیں, ایسے کرو, ایسے نسب نہیں کہہ رہا ہوں حضرت. جی 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 ہاں, بہت اچھا. حضرت ابو سعید مخزومی سادات کے گھر میں نہیں, ان کے والد سید نہیں ہیں اور ان کی ماں بھی سیدہ نہیں ہے. بہت سے تو ایسے ہیں باپ سید نہ ہو ماں سیدہ ہو تو وہ بھی بن جاتے ہیں. جی ارے بہت. آج بہت ایسے ہیں کہ جن کے باپ سید نہیں ماں ہیں, مگر وہ پتلی گلی سے اپنے نام کے آگے موقع ملتا ہے لکھ دیتے ہیں. لیکن حضرت ابو سعید مخزومی سید نہیں, غوث اعظم کے پیر سید نہیں. غوث اعظم کے اوپر ان کے پردادا ہیں حضرت شیخ ابو الحسن, وہ بھی سید نہیں. ان کے اوپر ہے حضرت ابو الفرح, وہ بھی سید نہیں. ان کے اوپر ہے حضرت عبد الواحد تمیمی, وہ بھی سید نہیں. ان کے اوپر ہے حضرت ابو بکر شبلی, وہ بھی سید نہیں. ان کے اوپر ہے حضرت جنید بغدادی, وہ بھی سید نہیں. ان کے اوپر ہے حضرت سری سکتی, وہ بھی سید نہیں. ان کے اوپر ہے معروف کرخی, وہ بھی سید نہیں. اس کے اوپر ہے حضرت سیدنا سید علی ابن قاسم, وہ سید ہیں. یعنی غوث اعظم سے اوپر 8 پیر سید نہیں. اے میرے غوث قربان جاؤں, واہ واہ سبحان. اے میرے غوث قربان جاؤں, آپ کیوں سید سے مرید نہیں ہوئے؟ حضور آپ سے بڑا پیر کون, آپ سے بڑا مرشد کون؟ کیا بات ہے. لیکن حضور آپ نے جب پیر تلاش کیا غیر سید کیوں, سید کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو میرے شیخ کے روزے سے آواز آئی تھی, میں اس دور کو دیکھ رہا تھا. ہاں ہاں ہاں, اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. حضرت زندہ باد, زندہ باد. غوث اعظم کے روزے سے آواز آئے گی, بیٹھ جا, نعرے بات کو لگانا, بیٹھ جائیے, بعد میں کل لگا لیں. غوث اعظم کے روزے سے آواز آئے گی, میں دیکھ رہا تھا کہ میرا سچا جانشین بریلی میں پیدا ہوگا, واہ سبحان اللہ. اس کا نام امام احمد رضا ہوگا اور اس کا دوسرا بیٹا ہوگا جو میرا شفیع ہوگا. جس کو مرید ہونا ہو تو ان سے ہو جانا, کیونکہ یہ سچے میرے جانشین ہیں. جو کام میں نے کیا ہے وہی کام یہ کر رہے ہیں. میرے دوستو, غوث اعظم نے دین کا کام کیا, محی الدین نام ان کا ہے, اور اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم جب پیدا ہو رہے ہیں اعلی حضرت ماریرا شریف ہیں, سیڑھی سے اتر رہے ہیں, حضرت نوری میاں کہہ رہے ہیں مولانا آپ کے یہاں بڑا اچھا بچہ پیدا ہوا ہے, اور نام وہی رکھ دیا آل الرحمہ محی الدین. محی الدین نام وہی رکھ دیا گیا. اور حضرت نوری میاں صاحب 6 مہینے کے بعد آئے, مرید کیا, انگلیاں منہ میں ڈالی, مفتی اعظم نے چوسی, نہ جانے کیا پلایا کیا چسایا, مفتی اعظم نے کیا چوسا, اور اسی 6 ماہ کی عمر میں تمام سلاسل کی اجازت و خلافت دے کے تشریف لے گئے. لاؤ مجھے دکھاؤ کوئی پیر مفتی اعظم کے جیسا ہو, دکھاؤ ان کے زمانے میں کوئی پیر. انہوں نے دین کا کام کیا, دین کو زندہ کیا, اور میرے مفتی اعظم نے شدھی سنگٹھن کے موقع پر دین کو بچا کے دکھایا. گئے ہیں آگرہ کے آگے, ایک شرانند ہے جو وہاں پر مسلمانوں کو بیٹھائے ہوئے ہے. سارے لوگ کلمہ چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کرنے کو بیٹھے ہیں. کینچی لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کے بال کاٹیں اور چوٹی رکھ دیں. بھیڑ لگی ہے, اتنے میں دیکھا حضور مفتی اعظم ہند شیر بیش سنت. کچھ اور لوگ گئے, جیسی اس شراندھن کے پاس میں پہنچے حضرت شیر بیش سنت نے تقریر شروع کر دی. تقریر گرجدار دلائل کے ساتھ اسلام کی حقانیت پر تقریریں ہو رہی ہیں. تقریر کرنے والے شیر بیش سنت ہیں, مگر سامنے والوں کے مغز میں کچھ نہ آیا. اور وہ کہہ رہا ہے شنانند کہ کیوں تقریر کر رہے ہو, جب سب یہ اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار ہیں تو تم کیوں کر رہے ہو؟
اتنے میں میرا پیر تمہارا پیر کھڑا ہوا اور شنانند کا پکڑا ہاتھ، جل رہی تھی آگ، آ جا میرے ساتھ آ جا، آگ میں چل، مگر شنانند ہاتھ بچا رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں تیرا مذہب سچا ہے تو آ جا، مجھے دیکھ میرا مذہب سچا ہے، میں آگ میں جانے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، سارے مسلمانوں نے جب دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضرت رہنے دیجئے، ہم سمجھ گئے مذہب کون سا اچھا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے سب کو کلمہ پڑھایا، سب کو مسلمان کیا اور اپنا مرید کیا۔ دوستو کلمہ پڑھانا بہت بڑی بات، مسلمان کرنا بہت بڑی بات، مگر یہ علماء بیٹھے ہیں، سن لیں آپ کہ کلمہ پڑھانے سے زیادہ اسلام بچانا ہے، مرتد ہونے سے روکنا ہے۔ واہ میرے مرشد، میں آپ پہ قربان جاؤں، ان کی زبانیں گنگ ہوں جنہوں نے آپ کے لیے غلط کہا، اور یہ عاشقین آپ کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کان کے راستے سے دل میں باتیں جا رہی ہیں۔ میرے شیخ ایک نظر ڈال دو، دل کی گندگی کو صاف کر دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شبیہ مفتی اعظم، شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، سبحان اللہ سبحان